میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے نا جی، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ احادیث کے اندر آتا ہے ابلیس جو ہے نا جی، شیطان سمندر کے اوپر اپنا دربار لگاتا ہے۔ شیطان سمندر کے اوپر اپنا دربار لگاتا ہے، اور جو اس کے شتونگڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیاطین، وہ آ کر جناب اس کو کارگزاری سناتے ہیں۔ ایک شیطان آتا ہے، کہتا ہے کہ جناب ایک بندہ عبادت کرنے جا رہا تھا، میں نے ایسا کام کیا کہ اس کو عبادت سے روک دیا۔ شیطان خوش ہوتا ہے، یار ٹھیک ہے تو نے اچھا کام کیا۔ ایک اور شیطان آتا ہے، کہتا ہے کہ امیر صاحب بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ حلال طریقے سے کاروبار کر رہا تھا، میں نے اس کو ایسا سبز باغ دکھایا کہ اس نے بیچ میں حرام کو شامل کر دیا، یعنی اس کو حرام پر لگا دیا۔ شیطان کہتا ہاں تو نے بھی اچھا کیا، چلو ٹھیک ہے۔ ایک شتونگڑا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے شیطان سے کہ حضرت بات یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان بڑی محبت والی زندگی چل رہی تھی، میاں جناب بیوی کے حقوق ادا کر رہا تھا، بیوی میاں کے حقوق ادا کر رہی تھی، بڑی خوشگوار زندگی جناب چل رہی تھی، ان کی بڑی پرسکون زندگی چل رہی تھی۔ میں نے ان کے درمیان ایسی تیری لگائی کہ ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ ان دونوں کے آپس میں جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ تو جب یہ بات کہتا ہے تو شیطان جناب اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر یہ ہے، شیطان اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، جگہ سے اٹھ کے اس کو جھپی ڈالتا ہے، اس کو جھپی ڈال کے کہتا ہے کام تو نے کیا ہے، صحیح کام تو نے کیا ہے، میں تجھ سے بڑا خوش ہوں۔ انعام اور اکرام سے اس کو نوازتا ہے۔ اب دیکھو، ایک شیطان نے عبادت سے نکالا، اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا۔ دوسرے نے جناب آدمی حلال کمائی کر رہا تھا، اس کو حرام پر لگایا، اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا۔ تیسرے نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی تو شیطان اتنا خوش ہوا کہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب اس میں وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے پورے معاشرے کی بنیاد ہے، پورے معاشرے کی بنیاد ہے۔ پورا معاشرہ سنورتا ہے، نکھرتا ہے، بنتا ہے، تربیت یافتہ ہوتا ہے اس رشتے کی بنیاد پر، یا پھر پورا معاشرہ بگڑتا ہے، گندا ہوتا ہے، بد تہذیب بنتا ہے، اسلامی تربیت سے عاری ہوتا ہے اس رشتے کی نحوست کی بنیاد پر۔ یا تو یہ رشتہ فائدہ مند ہے یا تو یہ رشتہ نقصان ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں، پھر اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں جتنی اولاد نکلے گی، کیا ان کو حلالی کہا جائے گا؟ یاد رکھیں، ان کو حلالی نہیں کہا جائے گا۔ جب ایک دفعہ بیوی کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دی، تو بیوی تو فارغ ہو گئی۔ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر اسی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، اسی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اولاد تیار ہوتی ہے، کیا وہ معاشرے کے اندر سدھار پیدا کر سکتی ہے؟ ہیں بھئی، کیا وہ معاشرے کی تربیت ہو سکتی ہے اس طریقے سے؟ کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا۔ اس لیے تو شیطان کھڑا ہو کر اس کو جھپی ڈالتا ہے۔ اور پھر اگر ان میں جدائی بھی ہو جائے، نہ بھی رہیں، تب بھی اگر آپ دیکھیں اگر ان کی اولاد ہے تو اولاد رل جاتی ہے، 2 خاندان آپس میں جناب ٹوٹ جاتے ہیں، اولادیں رل جاتی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا ہے، پاکستانی آدمی تھا، باہر کے ملک میں شادی کی تھی اس نے، اور وہاں پہ اس کی اولاد تھی، وہاں بیوی کو طلاق دی اور بچوں کو لے کر پاکستان میں آ گیا۔ بیوی اس کے پیچھے پاکستان پہنچ گئی۔ ظاہر بات ہے، اولاد کی محبت تو اولاد کی محبت میں تو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا نا۔ اس کی ماں جناب پاکستان پہنچ گئی، عدالت میں کیس کر دیا، عدالت نے بچے ماں کو دے دیے۔ اب نہ بچے ادھر کے نہ ادھر کے، بچوں کی کون سنتا ہے؟ بچہ کس کے ساتھ محبت کر رہا ہے؟ بچوں کو ماں لے گئی ساتھ میں۔ اب یہ نہ ماں کا نقصان ہے نہ باپ کا نقصان ہے، نقصان کس کا ہے؟ اولاد کا نقصان ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی تربیت میں فرق پڑے گا، اور معاشرے کے لیے وہ اولاد جو ہے ناسور بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور تعلق خراب ہونے کی، میں یہی بات کر رہا تھا، تعلق خراب ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دائروں کو نہیں سمجھا۔ جب ہم اپنے دائروں کو سمجھ جائیں گے نا جی، تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہم نے کہاں تک جناب سروائیو کرنا ہے، ہمارا دائرہ کتنا ہے، ہماری چادر کتنی ہے۔ اور جو قرآن مجید نے حقوق بیان کیے ہیں مرد کے عورت کے لیے، عورت کا مرد کے لیے، ان حقوق کو پہچاننا ضروری ہے۔ جب ہم ان حقوق کو پہچانیں گے تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔